ایک آپ کو حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کروں گا اور پھر آپ فیصلہ خود کیجئے گا کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ تم درباروں پہ کیا لینے جاتے ہو، ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو، آؤ سنو، اللہ کے نیک بندوں سے پاس جانے سے رب خوش ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے، فیصلہ تم خود کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ جس نے 99 بندے قتل کیے تھے۔ کتنے جی؟ ایک کم 100، 99 بندے قتل کرنے والا۔ آخر دل میں خیال آیا مرنے لگا ہوں، رب تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا، لہذا مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ بھی کسی اللہ والے کے ہاتھ پر کرنی چاہیے، کیونکہ ہم توبہ کریں قبول ہو یا نہ ہو، اور اللہ کے نیک بندے کے پاس چلے جائیں گے۔ جیسے قرآن مجید کی میں نے آیا مبارکہ پڑھی کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں مدینہ شریف تو نہیں جا سکتا ہے، میں کسی اللہ کے نیک بندے ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں ایک بندہ جو بظاہر عالم دین بنا ہوا تھا اس کے پاس چلے گئے اور کہنے لگا کہ بھائی میں نے زندگی میں 99 بندے قتل کیے ہیں، اب میں موت کے قریب چلا گیا ہوں، میں چاہتا ہوں میری توبہ ہو جائے، تو آپ مجھے توبہ کروا دو۔ وہ کہنا چل بھاگ یہاں سے، 99 بندے قتل کر کے آ گیا اور توبہ کرنے آ گیا، تیری کوئی توبہ قبول نہیں۔ اس نے کہا جی توبہ قبول ہی نہیں تو پھر میں 100 پورا کیوں نہ کر لوں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب کتنے بندوں کا قاتل ہو گیا؟ اونچی بولو، 100 بندے کو قتل کرنے والا۔ پھر دل میں خوف خدا پیدا ہوا کہ مرنا ہے، رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، توبہ کرنی چاہیے۔ فرماتے چلتے چلتے ایک اللہ کا نیک بندہ مل گیا۔ کدھر جا رہا بھائی؟ کہنے لگا یار میں نے اس طرح 100 بندے قتل کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کوئی اللہ کا نیک بندہ مل جائے، میری توبہ کروا دے تو میری بخشش کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ وہ کہنے لگا یار فلاں علاقے میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اولیاء کرام رہتے ہیں، تم ایسے کرو ان کے پاس چلے جاؤ۔ فلاں بستی میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ اب یہ اس طرف چل پڑا، توبہ کی نیت سے وہاں چل پڑا۔ ابھی راستے میں ہی ہے تو موت آ گئی، راستے میں ہی ہے موت آ گئی۔ اب جنت کے فرشتے بھی آ گئے تو دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے۔ یہاں میں ایک بات عرض کروں، بندہ جب مر جاتا ہے وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی بولو یار، کہ دونوں فرشتے کیوں بھیجے؟ بھائی جنتی ہے تو جنتی فرشتے بھیج دیتا، دوزخی ہے تو دوزخی، دو کیوں بھیج دیے؟ ارے دونوں اس لیے بھیجے کہ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے کہ جو میرے نیک بندوں کے پاس چل جاتا ہے میری رحمتیں کس طرح چھما چھم اس پر برستی۔ دونوں فرشتے آگے، دوزخ کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو دوزخ میں لے کے جائیں گے، یہ 100 بندے کا قاتل ہے۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے، یہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا رہا تھا۔ دونوں میں تکرار ہو جاتی ہے، فیصلہ نہیں ہو پاتا، دونوں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم ایسے کرو، پمائش کر لو۔ کیا کر لو؟ اگر تو یہ اپنے گھر کے قریب ہے
اور اللہ کے نیک بندے کے گھر سے دور ہے تو دوزخ میں لے جاؤ، اور اگر یہ اپنے گھر سے دور آ چکا ہے اور اللہ کے ولی کے در کے قریب ہو چکا ہے تو پھر جنت میں لے جاؤ۔ یار ایمانداری سے بتلاؤ، اگر رب تعالیٰ نیک بندوں کے پاس جانے سے ناراض ہونے والا ہو تو رب تعالیٰ یہ فرمائے کہ بھئی پیمائش کر لو؟ رب تعالیٰ تو فرماتا فوری طور پر پکڑ کے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ اب جب پیمائش شروع ہونے لگی، سنو، اللہ کے ولی کا در دور تھا، گھر قریب تھا۔ رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کہ جائے یہ میرے نیک بندے کے پاس، جائے یہ میرے یار کے پاس، جا رہا ہو یہ میرے یار کے پاس اور چلا جائے دوزخ میں۔ رب تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا زمین تو ہی سکڑ جا، زمین تو ہی سکڑ جا۔ زمین سکڑ گئی، اللہ کے ولی کا در قریب ہو گیا، گھر دور ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے 100 بندے کے قاتل کو جنت عطا فرما دی۔ حضرت صاحب سوچنے والی بات ہے، ابھی وہ بندہ وہاں پہنچا نہیں، راستے میں ہی ہے۔ 100 بندے کا قاتل ہے، جنتی بن گیا ہے۔ اگر وہاں پہنچ جاتا تو پھر کیا مقام حاصل کرتا؟ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں۔ میں ایک آخر میں ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کروں گا، اللہ کرے یہ میری بات دل میں سمجھ آ جائے اور اس قسم کی بے ادبی اور گستاخیاں کرنے سے لوگ باز آ جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے والدین کے چہرے کو محبت اور پیار سے ایک مرتبہ دیکھا، رب تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا ثواب دے گا جی؟ مقبول حج کیا ہے؟ آپ 10 لاکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آؤ، کوئی گارنٹی ہے قبول ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ 20 لاکھ لگا کے آؤ، کوئی گارنٹی نہیں قبول ہے کہ نہیں۔ اور ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو گے، قبولیت کی گارنٹی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، مقبول حج کا ثواب۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب کی کمی نہیں، تم 1000 مرتبہ دیکھو، 1000 حجوں کا ثواب۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو محروم رہ گیا۔ ہمیں کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین تو فوت ہو چکے ہیں، اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو میں بھی حج کا ثواب کما لیا کرتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا، رب تعالیٰ پھر بھی اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اب میری بات ذرا کان کھول کے سننا، ماں باپ نیک ہے یا بد ہے؟ ماں باپ کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ متقی پرہیزگار ہوں گے پھر ان کا چہرہ دیکھنے سے ثواب ملے گا، نہ، وہ نیک ہیں یا بد ہیں، کیسے بھی ہیں، تم ان کا چہرہ دیکھو گے تمہیں مقبول حج کا ثواب ملے گا، ان کی قبر کی زیارت کرو گے مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ تو جو اولیاء کاملین کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں ان کو کتنا ثواب۔ اسی کو سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، مرشد دا دیدار میں نے میاں حضرت باہو تے لکھ کروڑا حجا ہوں۔ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے سے ایک حج کا ثواب ہے، پیر و مرشد کے چہرے کی زیارت سے 1,00,000 کروڑ حجوں کا ثواب ہے۔ میں قربان تینا تی میاں حضرت باہو تے قبر جنا دی جیوے ہوں۔ ارے ہماری شکلیں ایسی ہیں، چہرہ دیکھ کے نعوذت آتی ہے، اور اللہ کے ولی کی قبر ایسا انوار کا مرکز ہوتا ہے کہ ان کی قبر دیکھ کر بڑے بڑے گناہ گاروں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پر حاضری دینا یہ سعادت مندوں کا کام ہے۔